अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लेजेंड ऑफ द एरा। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली। फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। और शाकिर शुजाबादी का एक शेर है, उते इंसाफ दा परचम तले इंसाफ विकदा पे, इहो जई हर अदालत को बमाए अमला उड़ा देवो। सरगोधा की एक बच्ची रिजवाना, जिसको एक सिविल जज इस्लामाबाद फेडरल जुडिशल एकेडमी के सिविल जज की बीवी ने घरेलू मुलाजमा जो रिजवाना थी, छोटी बच्ची 14 साल की, उसको उस पर अपने जेवरात की चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इतना बेईमाना तशद्दुद किया कि उस बच्ची का सर फट गया, उस बच्ची के बाजू तोड़ दिए। और जुल्म और दरिंदगी की इंतहा ये है कि उस बच्ची का फिर इलाज भी नहीं करवाया गया। अब जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो उसके मामू जब उसको ले गए सरगोधा में, डीपीओ साहब ने ये बताया है, और सरगोधा की अस्पताल से फिर उसको जिनाह अस्पताल लाहौर में दाखिल करवाया गया है, तो डॉक्टरों का ये कहना है कि उस बच्ची के सर में कीड़े पड़ चुके हैं, उस बच्ची के दोनों बाजू टूटे हुए हैं, ऑपरेशन करना मुश्किल है क्योंकि उस बच्ची का ब्लड बहुत लो है, ब्लड कम है उस बच्ची के अंदर। उस बच्ची वो इतनी सहमी और डरी हुई है कि उस बच्ची का ब्लड प्रेशर भी इतना लो है कि हम उसका इलाज भी नहीं कर सकते, उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। वो बच्ची पिछले 6 साल से वहाँ काम कर रही थी, रिहायशी सरगोधा की थी, लेकिन वहीं पर रिहायश रखी हुई थी। और बच्ची की वालदा का ये कहना है कि हम जब वो हमें जज साहब की बीवी ये कहती थी कि आप बच्ची को लेने ना आया करें, फिर ये घर का ज़्यादा चक्कर लगाती रहेगी, इसीलिए हम उसको कई कई माह तक उसको लेने भी नहीं जाते थे। और जज की अहलिया साहबा को हमारे इंसाफ की अदालतों ने, क्योंकि वो एक जज की बीवी है, उनको फ़ौरन ज़मानत काबल गिरफ्तारी दे दी है और बच्ची पर तशद्दुद में मुलव्वस होने से अभी उनको फ्री हैंड दे दिया गया है। उसकी बच्ची की माँ का, डॉक्टर का, और जो हमारे पंजाब के वज़ीर सिहत हैं डॉक्टर अकरम साहब, जब उनका हमने बयान सुना तो वो डॉक्टर अकरम साहब खुद कह रहे थे कि बच्ची पर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया है कि बच्ची के जिस्म का कोई निशान ऐसा नहीं है, कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर तशद्दुद के निशान ना हो, तशद्दुद के निशान ना हो। बच्ची को मार मार कर अधमुआ कर दिया गया और बच्ची अब भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। पता नहीं अल्लाह ताला को जो मंजूर हुआ वो बचती है या नहीं बचती। अब ये जो अमीर है, मैं ये समझता हूँ, मेरी नज़र में ये तमाम सानियात से बड़ा सानिया है, ये 9 मई से बड़ा सानिया है। इसी तरह का एक केस पहले तो एक जज और उसकी बीवी ने, एक तैयबा तशद्दुद केस आया था, वो भी चुप हो गया था, उस पर भी मट्टी डाल दी गई थी, इस पर भी मट्टी डाल दी जाएगी। लेकिन हमारी नज़र में, एक आम इंसान की नज़र में, ये जो केस है ये एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा केस है। 9 मई से बड़ा केस ये है क्योंकि इसमें एक इंसानियत शर्मा गई है। इंसान होने के नाते हमें ये एहसास होना चाहिए, हमें हर इंसान का एहसास होना चाहिए, बच्चों का एहसास होना चाहिए। एक 14 साल की बच्ची जिस पर एक चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उस पर इतना बेईमाना तशद्दुद किया गया, क्या हमारा मुआशरा इस चीज़ की इजाज़त देता है? क्या हमारा दीन, अब मैं ये खबर पढ़ते हुए मुझे रोना आ रहा है, क्या हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है? हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है? हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि वो हम में से नहीं जो हमारे बच्चों पर शफकत नहीं करते, बुजुर्गों का एहतराम।
فارن کنٹریز میں بیرون ملک دیکھیں، وہاں پر انسانوں کی قدر ہے، انسانیت کی قدر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ کہا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، تمام انسان برابر ہیں۔ یورپین کنٹریز میں انسانوں کی قدر ہے، انسان کو برابر سمجھا جاتا ہے، وہاں پر کوئی کام کرنے والا مزدور بھی، اس کو بھی ایک امیروں کے برابر حقوق حاصل ہے۔ اب یہاں پر پاکستان میں تو غریب کو کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے، غریب کی زندگی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس کو کیڑے مکوڑوں سے بھی کم تر سمجھا جاتا ہے، اس کو گاڑیاں روند کر چلی جاتی ہیں۔ ایک پولیس والا سڑک پر کھڑا ڈیوٹی دے رہا تھا، ایک MNA صاحب کی گاڑی نے اس کو بلوچستان میں روند دیا تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب یہ جو رضوانہ کا کیس ہے، یہ ٹیسٹ کیس ہے، یہ چپ ہو جائے گا، یہ ٹھپ کر دیا جائے گا، کیونکہ اس میں ایک جج صاحب کی بیوی ہے، کیونکہ وہ انصاف کے علمبردار ہیں۔ جو انصاف کے علمبردار ہیں ان پر تو انصاف کا قانون لاگو ہی نہیں ہوتا نا پاکستان میں۔ جو انصاف دینے والے ہیں، جو انصاف کے ٹھیکیدار ہیں، ان پر تو انصاف کا قانون لاگو ہی نہیں ہوتا۔ بدقسمتی تو یہی ہے پاکستان کی۔ فارن کنٹریز میں ہماری اگر پرانی ہسٹری دیکھی جائے تو ہمارے صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق اپنے آپ کو خود پیش کرتے تھے اگر ان کے بیٹے کے خلاف کوئی کیس ہوتا تھا۔ یہاں پر تو جو منصف بیٹھے ہیں، انصاف کرنے والے بیٹھے ہیں، وہ فرعون بنے ہوئے ہیں، اور انسانیت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، انسانوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ غریبوں کو تو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اب یہ بچی، چھوٹی سی بچی، معصوم سی بچی، اس کے کتنے خواب ہوں گے ہر بچے کے، جب بھی کوئی پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں غریب کے گھر پیدا ہوں یا امیر کے، سپنے ہوتے ہیں بچوں کے۔ اب اس کو اتنا تشدد کر کے، بروٹلی تشدد کر کے اس کو مار دیا گیا ہے، سمجھو۔ اب پتہ نہیں وہ بچتی ہے یا نہیں بچتی، یہ اب اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، کرم کرے، لیکن انہوں نے تو اپنے طور پر کوئی کسر نہیں چھوڑی، علاج تک بھی نہیں کروایا۔ پھر اس کا جب اس کے سر میں کیڑے پڑ گئے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب اس کا آپریٹ کرنا بھی مشکل ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ اس کے سر کی ایک ہڈی ٹوٹ کر اندر چلی گئی ہے، جو بہت پرابلم پیدا کر سکتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں، ان کیسز کو ٹیسٹ کیس لینا چاہیے، اس طرح کے کیسز کو ٹیسٹ کیس لینا چاہیے، اور جو بھی اس میں ملوث ہو، چاہے وہ جتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے، تاکہ اس طرح کے کیسز پھر نہ ہوں۔ اور اس طرح کے کیسز کو ریاست کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لینا چاہیے، ریاست کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے، ریاست کو اس طرح کے کیسز کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں نہ ہو کہ کل کو اس کے والدین غریب ہیں، ان کو جج صاحب اور اس کی بیوی پیسے دے دے اور کیس کو ختم، اور اس طرح سے ہوتا آ رہا ہے۔ کیا غریبوں کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے؟ بچوں کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے ہمیشہ حسن سلوک، اچھے اخلاق کی تبلیغ کی، لوگوں سے، بچوں سے پیار محبت سے پیش آنے کی تلقین کی، نرمی سے پیش آنے کی تلقین کی۔ اور یہاں پر پاکستان میں یہ کیس تو ایک ٹیسٹ کیس ہے، یہ تو سامنے آ گیا ہے۔ اس طرح کے کیس روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ بہت سے ظالم جابر امیر لوگ اس طرح کے کیسز کو بچی کو یا بچے کو یا ان کے والدین کو بروٹلی تشدد کر کے آگے آنے نہیں دیتے، ان کو عدالت تک، تھانے تک آنے نہیں دیتے۔ تو اس طرح کے کیسز کو ہم جیسے عام لوگ، ہمارا دل دہل جاتا ہے اس طرح کی باتیں سن کر، اس طرح کے کیس سن کر۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کے کیسز کو اپنی کسٹڈی میں لے، اور جو بھی اس طرح کے کیس میں کوئی ملوث ہو، کسی ایک کو اگر اس طرح کی سزا مل گئی تو نیکسٹ پھر اس طرح کا ایشو کبھی نہیں ہوگا، کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو میری گورنمنٹ کے اداروں سے یہ التجا ہے، ہم غریبوں کی التجا ہے، ہم عام انسانوں کی التجا ہے کہ آپ اس طرح کے کیسز کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لیں، اور ریاست اس طرح کے کیس کو ہینڈل کریں، اس بچی کے والدین نہ کریں۔ ان کے پاس تو کیسز کی فیس بھرنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے، وہ کیسے فیسیں بھریں گے، وہ کیسے اس کیس کو چلائیں گے؟ آٹومیٹکلی وہ تو 4 دن بعد، 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد تھک ہار کر جج صاحب سے کچھ پیسے لے کر چپ کر جائیں گے، کیس ود ڈرا کر لیں گے۔ لیکن یہ جو یہاں پر جو انسانیت کے اوپر ظلم ہوا ہے، جہاں پر انسانیت شرما گئی ہے، تو اس کا ایک ٹیسٹ کیس اس کو بنا کر اس کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی کسٹڈی میں، جو اداروں کو چاہیے، چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ اپنی کسٹڈی میں یہ کیس لے کر گورنمنٹ، ریاست اس کیس کی ذمہ داری لے، اور اس کے جو ملزم ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے
کہ میرے چینل کو دا لیجنڈ آف دا ایرا کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔